السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یونیفارم سول کوڈ آج کے ٹائم پہ بہت ہی چرچا میں بنا ہوا ہے۔ آپ اس سے سمجھ چکے ہوئیں گے کہ الیکشن قریب ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم یونیفارم سول کوڈ کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی میں یونیفارم سول کوڈ فائدہ مند ہے یا نہیں؟ یونیفارم سول کوڈ یہ ایک ایسا مدعا ہے جو صرف آج کے ٹائم پہ بحث نہیں ہو رہی ہے۔ اس مدعے پر اس وقت سے بحث ہو رہی ہے جب دیش آزاد ہو رہا تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے یونیفارم سول کوڈ کا پرپوزل رکھا تھا پردھان منتری نہرو کے پاس، لیکن انہوں نے ٹیمپروری ہولڈ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت میں بہت سے پرابلم تھے اور دو دیش الگ الگ ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس مدعے کو مطلب UCC کا جو مدعا تھا اس کو ٹیمپروری ہولڈ کر دیا گیا، اور اسی لا کو آگے بڑھایا گیا جو برٹش راج میں موجود تھا، تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ۔ UCC کو لاگو کرنے کے لیے بہت کوشش کی گئی، دوسرے پولیٹیشین کے ذریعے، دوسرے اپوزیشن کے ذریعے، لیکن پھر بھی ان کو کامیابی حاصل نہ ہو پائی۔ اسی طرح سے اسلامک شریعہ مطلب اسلامک لا کو بھی یونیفارم کرنے کی کوشش کیا گیا تھا آج سے 1200 سال پہلے۔ بہت سے پولیٹکس کے ذریعے، مطلب اس وقت میں جو مسلم راجا تھے اور اس کے بعد جو ہے علماء تھے، ان کے ذریعے سے کوشش کیا گیا، لیکن وہ لوگ بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ آپ سوچ کے دیکھیے کہ پورا کا پورا اسلامک لا صرف قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، پھر بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکا۔ اگر ہم پریزنٹ ٹائم کی بات کریں تو ہمارے لیے UCC کا مدعا کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جانب سے کوئی بھی پرپوزل ابھی تک آیا ہی نہیں ہے جس کے اوپر ڈسکس کیا جا سکے۔ اس لیے کہ کیا لا بنے گا، مسلمس کے لیے کیا لا ہوئیں گے، عورتوں کے لیے کیا لا ہوں گے، مسلمس کے لیے کیا لا ہوئیں گے، ہندو کے لیے کیا لا ہوئیں گے، اور دیگر دوسرے جو ریلیجس کے ہیں ان کے لیے کیا لا ہوئیں گے، جیسے ٹرائبلس کے لیے کیا لا ہوئیں گے، یہ سب جو ہے ڈیفائن کرنا ابھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی تک پرپوزل ہاتھ میں آیا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ یونیفارم سول کوڈ کو سمجھیں ایک اندازے کے مطابق جو آج کے وقت میں سوال اٹھے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ ہے کیا؟ انڈیا کے اندر کرمنل لا اور سول لا پہلے سے موجود ہے۔ کرمنل لا وہ ہے جیسے کہ مرڈر کرنا، کڈنیپنگ کرنا، ہیریسمنٹ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں، اگر کسی نے کرائم کیا، اس جیسے کرائم اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مدعا صرف آپس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک اسٹیٹ کا ہو جاتا ہے، اور وہ اس مدعے کے ساتھ اسٹیٹ خود لڑتا ہے۔ سول لا وہ ہے جیسے کہ وراثت کا مسئلہ، بزنس کا معاملہ، لین دین کا معاملہ اور فیملی میٹر، یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام جو ہیں، یہ سب ایک دوسرے پر نربھر کرتا ہے، مطلب آپسی معاملات ہے۔ تو اس مدعے کو آپس میں ہی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ لا ہے۔ لیکن یونیفارم سول کوڈ کو وقت کے ساتھ جب سے آزادی ہوئی ہے اس وقت سے کوشش کیا گیا ہے دھیرے دھیرے یونیفارم کرنے کی، اور کچھ حد تک یونیفارم ہو گیا ہے، جیسے کہ وراثت کا مسئلہ یعنی پراپرٹی کا مسئلہ، لین دین کے معاملات، بزنس، یہ تمام مدعے جو ہے تقریباً یونیفارم ہو چکے ہیں۔ اب باقی بچا ہے فیملی، اسی پر ہم خاص فوکس کریں گے۔ ابھی تک جو ہے فیملی میٹر جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہو سکا ہے۔ آپ یہ اس بات سمجھ لیں کہ اگر فیملی لا یونیفارم ہو گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ یونیفارم سول کوڈ پوری طرح سے فائنلائز ہو جائے گا۔ صرف اٹکا ہے تو فیملی لا ہی اٹکا ہوا ہے، باقی جتنے بھی ہیں جیسے پراپرٹی کا مسئلہ ہے، لین دین کے معاملات ہیں، بزنس ہے، اور چھوٹے موٹے جو اور دوسرے مسائل ہیں، وہ سب تقریباً جو حقوق کے مسائل ہیں وہ یونیفارم ہو گئے ہیں۔ صرف باقی ہے تو فیملی لا باقی ہے۔ ہمارے بھارت میں بہت سے الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، الگ الگ ماننے والے لوگ موجود ہیں، سب کے رولز اینڈ ریگولیشن پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔
جو ٹرائبلس ہیں، ہندو ہے، مسلم ہیں، بہت سے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ بڑی مائنورٹی میں ہے وہ ہے مسلمان۔ مسلمان جو ہیں وہ یو سی سی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے رولز اینڈ ریگولیشن موجود ہے اسلامک شریعت کے حساب سے، جو کہ ہمارے اوپر جو مسلمان ہیں ان کے اوپر کمپلسری ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے ہر معاملات کے لیے ان کے پاس پہلے سے لا موجود ہے جو اس کو امپلیمنٹ وقت کے ساتھ کرتے ہیں، اسی لیے وہ یو سی سی کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر سول کوڈ لایا جائے گا یعنی بنایا جائے گا تو یہ اندازہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کون سا لا آپ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم طلاق کے مسئلے پر آتے ہیں تو طلاق اور مینٹیننس کے مسئلے میں اگر ہم طلاق اور مینٹیننس کے مسئلے کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت زیادہ فرق کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اگر آپ انڈین لا ہے اگر اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو اگر کسی لڑکی کو لڑکا نے طلاق دے دیا ہے تو اس کے بعد اس کو مینٹیننس دینا پڑتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے، جبکہ اسلامک طریقہ دیکھیں گے تو اگر کسی نے لڑکی کو طلاق دے دیا ہے تو اس وقت تک اس کو اماؤنٹ دیتا رہے گا، مینٹیننس دیتا رہے گا جب تک کہ لڑکی عدت میں ہو، مطلب 3 مہینے۔ جیسے کہ طلاق کا مسئلہ جو ہے آج کے ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اگر ہم دونوں چیز کو انالائز کریں گے طلاق اور مینٹیننس، پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلامک رول کے حساب سے طلاق جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے کہ طلاق جو ہے کسی بھی ہوش میں طلاق کسی کو بھی دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کا شرط ہوتا ہے کہ وہ ہوش میں ہونا چاہیے، غصے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے حالت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، پھر اس کے بہاف میں ان کو طلاق دیا جاتا ہے، چاہے وہ 3 طلاق ایک بار والا ہو، جو کہ ابھی اس کے اوپر ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن جو منتھ وائز میں جو دیتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اس طلاق کو کہ منتھ وائز والا یا ون ٹائم نہیں، ڈیفرنٹ ٹائم پہ طلاق دینا، اس کو ہم پکڑ کے چلتے ہیں۔ تو وہ جو طلاق دیا جائے گا، طلاق دے دیا گیا تو طلاق دینے کے بعد ایک مینٹیننس کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو عورت جو ہوتی ہے جس کو طلاق دیا گیا، طلاق شدہ لیڈیز، اس کو جب تک عدت میں رہیں گی اس وقت تک مینٹیننس دیا جائے گا۔ جیسے کہ طلاق کا ایک مدعا، طلاق جو ہے اس کو ہمیں بہت باریکی سے سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ طلاق جو ہے وہ معمولی نہیں ہے، طلاق جو ہے ایک دوسرے سے جدا کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو اسلام نے بہت زیادہ باریکی پہ دھیان دینے کو کہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ اگر کسی لڑکا کو لڑکی کو طلاق دینا ہے، کوئی لڑکا اگر لڑکی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کے شرط لاگو ہوگا کہ وہ ہوش میں ہونا چاہیے اور وہ غصے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں شرط ہے پہلا۔ پھر اس کے بعد اس کو حالت دیکھا جائے گا، کس حال میں اس کو طلاق دیا جا رہا ہے اور کتنے وقت میں دینا ہے، مطلب ایٹ اے ٹائم نے کہا تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا ون ٹائم میں طلاق والا، لیکن جو ٹائم پیریڈ والا جو اب طلاق ہے جس کو حسنہ طلاق کہا جاتا ہے، مطلب جو سنت طلاق ہے، وہ جو طلاق ہے اس میں آپ سمجھیں کہ کس طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے کہ آپ کو وقت دیا جائے۔ پہلا طلاق آپ دیتے ہیں تو آپ اپنے جو میاں بیوی ہیں اس کے درمیان کوشش کریں گے صلح کرنے کی، میں بھی شاید صلح ہو جائے۔ پھر اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ سیکنڈ طلاق دیں، پھر اس کے بعد آپ کے گھر والے، آپ کے دونوں کی فیملی آئیں گی، ایک دوسرے کو ملیں گے، کوشش کریں گے صلح ہو جائے۔ پھر بھی اگر صلح نہیں ہوتا ہے تو آپ تیسری طلاق دے دیں گے۔ تیسری طلاق ہونے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ جدا ہونے کے بعد جو ہے وہ جو مینٹیننس کا جو سسٹم ہے وہ 3 منتھ تک رہے گا، جب تک عورت جو ہے عدت میں رہے گی۔ آپ کو سمجھنا ہوگا یہ جو طلاق کا جو سسٹم ہے اس میں کوشش یہ کیا گیا ہے اسلام کی طرف سے کہ ان میں دونوں میں کسی بھی طرح سے ایک دوسرے کا جو خلش ہے وہ ختم ہو کر محبت میں مل جائے،
کیونکہ اسلام میں طلاق کو کوئی پسند نہیں کیا گیا لیکن جائز کیا گیا، مطلب اس کو ضرورت کے اعتبار سے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسلام میں خلا کا بھی ایک سسٹم ہے۔ اگر عورت کو، لڑکی کو ہو سکتا ہے کہ لڑکا پسند نہ آئے یا کسی وجہ سے تکلیف دیتا ہو تو کیا کرے گی؟ عورت بھی خلا لے سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ خلا لے سکتی ہے، اور خلا دینے کے لیے جو اس کا سسٹم ہوگا اس طرح سے وہ آگے بڑھے گی۔ مطلب مرد کو بھی اجازت ہے وہ طلاق دے سکے اور عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، اور دونوں کو ایک جیسا ایک انصاف کے ساتھ ان کو دیا گیا ہے۔ اسلام میں طلاق، خلا اور مینٹیننس کا بھی ایک سسٹم ہے، ایک نظام پہلے سے بنا ہوا ہے۔